جن کے پاس بائبل مقدس ہے ہم اسے کھولیں گے. آج کلام کا تیسرا حصہ ہم نے اس سے پہلے 2 سنڈے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، خدا کے لوگوں کے خلاف جادو نہیں. آج تیسرا حصہ ہے جادو اور معجزہ. کیا ٹاپک ہے جی آج کا ہمارا؟ جادو اور میجک اینڈ میریکل. ایک دوسرے کے ساتھ بولیے، جادو اور معجزہ. بولیے بولیے. یہ خروج کی کتاب اس کا 8واں باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے نکالیے گا. خروج کی کتاب اس کا 8واں باب 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک. 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک پڑھیے گا. تلاوت سماعت فرمائیے. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائے. انہوں نے ایسا ہی کیا اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئے اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئی. اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کرے پر نہ کر سکے اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑھی رہی. تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی. کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے. ملک مصر جو جادو اور عجائبات کی دنیا کے لیے بڑا مشہور ہے، اور مصر کی سرزمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جادو کا عام رواج تھا. یا یوں کہہ لے کہ مصر کے ہر ایریے میں یا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا تھا جس کا تعلق جادو کے ساتھ تھا. مصر کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کی تخلیق جادو سے ہوئی ہے. مصر کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب کچھ بھی نہ ہو رہا ہو تو جادو عمل میں آتا ہے اور کام کرتا ہے. مصر کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو پریشان نہ ہو، جادو اس کو شفا دے دے گا. مصر کے لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا تو پریشان نہ ہو، جادو کریں، آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہو جائے گا. یعنی مصر کے اندر جادو کی کثرت تھی. اس لیے مصر کے اندر ان کا ایک دیوتا تھا جس کا نام تھا ہیکا دیوتا. ہیکا جادو کا دیوتا تھا. اور جتنے بھی مصر کے اندر لوگ جادوگر تھے وہ ہیکا دیوتا کی ورشپ کرتے تھے. اور مصر کی جب تاریخ آپ پڑھیں تو مصر کے اندر بے شمار دیوتا تھے. ایسرس دیوتا، آئسس دیوی، ست دیوتا، رکب دیوتا، تج دیوتا، اتون دیوتا، افتاتون دیوتا، سیمفس دیوتا، فنون دیوتا، الفتنے دیوتا، تھوت دیوتا، منشو دیوتا، نت دیوتا، رشپو دیوتا، من دیوتا، را دیوتا، ہورس دیوتا، ڈاگز آف ڈاگ. یعنی اتنے، یہ تو چند کچھ میں نے آپ کو نام دیے ہیں. مصر کے اتنے دیوتا تھے کہ وہ ہر چیز کے دیوتا کی ورشپ کیا کرتے تھے. اور جو فرعون تھا اس کے سر کے اوپر ایک تاج ہوا کرتا اور اس تاج کے اوپر ایک بڑا سا کوبرا تھا جس کی اس طور سے اس کے سر کے اوپر کوبرا کی ایک بڑی پیتل کا کوبرا بنا ہوا تھا. اور جب وہ اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا
تو لگتا یوں تھا کہ جیسے اس پوری سلطنت پر کوبرا، سنیک، اژدہا جو ہے اس کی بادشاہی ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ جیسے اسرائیلی جو تھے وہ جادو اور دیوتاؤں کی قید میں تھے. 450 سال تک اسرائیلیوں کے اوپر حکمرانی جادو کر رہا ہے. اسرائیلیوں کے اوپر کوبرا، اژدہا، ابلیس، جادوگر، دیوی دیوتا، انہوں نے اپنا روب اور اختیار رکھا ہوا ہے. سو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ مصر کے اندر جب یہ غلامی میں ہے تو یہ روئے ہیں. لکھا ہے خروج کی کتاب کے 3 باب میں کہ غلامی کے سبب یہ آہ بھرنے لگے، یہ روئے کہ خداون پلیز ہمیں ان دیوتاؤں سے، ہمیں اس جادو سے، ہمیں اس قوتوں سے آزادی دیجیے. مصر کا ایک قدیم نام ہے جس کو کہتے ہیں کالا ملک. مصر کو کالا ملک بھی کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بلیک میجک بڑی کثرت سے تھا. اب کلام میں لکھا ہوا ہے، خروج کی کتاب بڑی خوبصورت آیات ہیں. اب پڑھیں گے اس کو، خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب، 2 باب خروج کی کتاب لکھا ہے اس کی 23 آیت. پڑھ کے لکھیں 2 باب 23 آیت. اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے. اپنی غلامی کے سبب سے کیا کرنے لگے؟ آہ بھرنے لگے. آگے اور روئے اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا. غلامی میں روئے ہیں، یہ اپنی ذلت میں، اپنی رسوائی میں، اپنی پرابلم میں، اپنی پریشانیوں میں، جادو میں پھنسے ہوئے ہیں، دیوی دیوتاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ روئے ہیں کیونکہ یہ جانتے تھے ان تمام حالات میں کوئی دیوی دیوتا ان کا رو نہیں سنے گا، لہذا یہ خداوند کے آگے روئے ہیں. اور کیا لکھا ہوا ہے جی؟ بڑی خوبصورت. اور خداوند نے ان کا رونا اور کرہنا سنا. ہلیلویا. خداوند نے ان کا رونا کرہنا کیا لکھا ہے؟ سو خدا پورب کے پہاڑ پر جلتی جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا اور خدا نے کہا موسیٰ میں اترا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو آزاد کرو، لہذا تو جا اور میرے لوگوں کو کیا کر؟ غلامی میں سے آزاد کر. اب غور کریں، یہ جو شخص ہے نا موسیٰ، یہ بھی 40 سال مصر میں رہا ہے. اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مصر کے سارے علوم کی تعلیم بھی حاصل کی تھی. اب خدا سے ملاقات کرتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ جا میں تجھے مصر کو بھیجتا ہوں اور تو جا میری قوم کو وہاں سے نکال تاکہ میرے لوگ میری عبادت کریں. کیا خدا نے کہا فرعون سے کہے میرے لوگوں کو تاکہ میری کیا کریں؟ جادو میں جب گرفتار ہوں تو عبادت نہیں ہوتی. سو خدا چاہتا ہے اس میں سے آزاد ہو کر خدا کی ورشپ کرو. اب کلام میں لکھا ہوا ہے خدا کو پتا تھا مصری لوگ جادو پر بڑا فخر کرتے ہیں اور خدا کو یہ بھی پتا تھا کہ فرعون جو ہے یہ موسیٰ سے کہے گا مجھے کوئی معجزہ دکھا. ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے خروج 7واں باب 8ویں آیت. کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا 7واں باب 8ویں آیت. پڑھیے کیا لکھے گی؟ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ. شکریہ. خدا نے کہا فرعون تم کو کیا کہے گا؟ کیا دکھا؟ کیا دکھا؟ کیونکہ فرعون جو ہے یہ معجزات دیکھنے والا بندہ ہے. فرعون جو ہے یہ جادو کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے کمالات کرشمات دیکھنے کا ماہر ہے اور جانتا ہے کہ میرے ملک میں میرے جادوگر میری دیوی دیوتاؤں کے جادو سے بڑے بڑے کمال ہوتے ہیں. تو خدا کو پتا تھا جب میں اپنے بندے بھیجوں گا نا وہ پہلا سوال کیا کرے گا؟ سانو کی بخا. تو خدا نے کہا موسیٰ تجھے 3 موت سے دے کر روانہ کرتا ہوں. ہلیلویا. کیا کہا خدا نے؟ تجھے کون سے کتنے موت سے؟ خدا نے کہا جب تو فرعون کے سامنے جائے وہ پہلا سوال کرے گا ہاں جی کدھر آئے ہو؟ کس سے ملنا ہے؟
تو پھر تم کہو گے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے جو کہتا ہے میں جو ہوں سو وہ کہے گا اچھا تم اگر آئے ہو اپنے رب کی طرف سے سو مجھے اپنے رب کا کوئی معجزہ دکھاؤ، کیونکہ میں اپنے دیوی دیوتاؤں کے موت سے جادو کے کرشمے دیکھتا ہوں، لہذا تم بھی اپنے رب کا کرشمہ دکھاؤ تاکہ میں جانوں کہ تمہارا خدا بڑا ہے یا میرے دیوی دیوتا اور جادوگر بڑے ہیں۔ خدا نے پہلا کیا لکھا ہے، پڑھیے۔ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے جی تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی۔ پہلا اور وہ معجزہ کیا لکھا ہے، تو اس کے سامنے کیا پھینکنا، لاٹھی کو طرف پڑنا ہے۔ اب یہ والی لاٹھی پکڑ، اس نے کہا تو اس کے سامنے کیا پھینک دینا، اپنی لاٹھی کیا کرنا، لاٹھی پکڑی ہوئی اس نے اپنے ہاتھ میں، اور کہتا ہے تو اس کے سامنے اپنی لاٹھی کیا کرنا، پھینک دینا، کیا بن جائے گی، سانپ۔ سانپ بن جائے گی۔ اب وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں سانپ کا چاپ کرنے والا ہوں، میرے جادوگر سانپ کی ورشپ، کیونکہ مصر میں سانپ کا دیوی دیوتا بھی تھا جس کا وہ چلا کاٹا کرتے تھے، تو خدا نے کہا چل انہی کے دیوتا کے اندر سے ایک میریکل تجھے دے کر بھیجتا ہوں، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکنا، وہ کیا بن جائے گی۔ اچھا آگے پڑھے کیا لکھا ہے، کیا ہوا، تب فرعون نے بھی دناؤ اور جادوگروں کو بلوایا۔ فرعون نے کن کو بلوایا، کہتا ہے یہ کیا، یہ کون سا بڑا تو نے کو کرشمہ کر کے دکھایا ہے، تو وہاں دربار کے تمام لوگ بڑے حیران ہو گئے ہوں گے، واہ واہ کیا بات ہے، اور دربار سنیے ایک بات خاص، اس کے دربار کے لوگ اور موسیٰ کے بارے میں لوگوں کا کنسپٹ کیا تھا، موسیٰ نے 40 سال مصر میں گزارے تھے، رسولوں کے اعمال کے مطابق بائبل کہتی ہے مصر کا ہر علم جو تھا وہ موسیٰ کو آتا تھا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ لگتا ہے کہ جب موسیٰ نے بھی 40 سال نہ کوئی علم سکھ آیا، ایک انہیں بھی آ کے اپنے علم نہ کی کیتا ہے، انہیں کن کو بلایا، دناؤ اور جادوگروں۔ سنیے فرعون کے پاس 2 جادوگر تھے، ان کا نام کلام میں لکھا ہوا ہے، حوالہ پڑھ لیجیے گا، دوسرا تیموتھیوس 3 باب 8ویں آیت، یہ 2 جو جادوگر جو موسیٰ سے ٹکرانے کے لیے آئے، یہ اس کے ملک کے سب سے زیادہ عامل کامل نجومی تھے، علم کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے تھے۔ اب ان کا نام پڑھی کیا لکھے، دوسرا تیموتھیوس 3:8 پڑھیے۔ اور جس طرح کے ینیس اور یمبریس، یہ 2 جادوگر ہیں، ان کو کہتے ہیں انگلش میں جینس اور گیمبرس، یہ 2 جادوگر ہیں، کون کون سے، جینس اور گیمبرس، یہ 2 جادوگر جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ کے سامنے مقابلے میں کھڑے کر دیے۔ اب یہ 2 جادوگر آئے، اب یہ 2 جادوگر کون تھے، نہیں لکھا کلام، تاریخ کہتی ہے یہ اسی بلعام کے بیٹے تھے۔ کیڑا بلعام، جس کا ذکر آپ سنتے آئے ہیں 2 ہفتوں سے، کس کے بیٹے تھے، جادوگر نے بیٹے ہی، جادوگر وہ بھی آیا تھا لعنت کرے تاکہ اسرائیلیوں پر تاکہ مجھے پیسے مل جائے، سو یہ بلعام کے دونوں بیٹے، اب یہ 2 جو جادوگر ہیں یہ مصر میں موسیٰ کے استاد بھی رہے تھے، ان ٹاکرا کی داؤ لگا ہے، استاد شاگرد استاد بادشاہ کوئی ٹینشن نہیں، پریشان نہ ہو، انہوں کی کتاب، انہوں نے اپنی کیا پھینکی تو انہوں نے بھی اپنی 3-4 لاٹھیاں پھینکی، وہ بھی سب بن گئے، سب لوگ کہنے لگے او بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے گیمبرس کا، جینس کا، اس کی تعریف ہو رہی ہے، لو جی موسیٰ تو کو بڑا خدا نہیں ہے، تو کو بڑا نہیں کمال کرنے والا، دیکھ ہمارے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے، جینس نے گیمبرس نے بھی لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا ہے۔ کیسے بنایا تھا، یہ دونوں جادوگر سانپ
کا چلا کاٹے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے انہوں نے منتر پڑے وہاں پر کھڑے ہو گئے, منتر پڑے, لاٹھیاں پھینکی, سام کی روح لاٹھیوں میں آ گئی اور لاٹھیاں کیا بن گئی اور مقابلہ ہو گیا. ایک پاسے معجزہ, ایک پاسے جادو, ایک پاسے جادو تے معجزہ ٹکرا رہا ہو. معجزہ کلے ہی ہے, جادو کٹھے ہو کے پینڈے نے, اور ایک سانپ نے, دو سانپ نے, تین سانپ نے, چار سانپ نے. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے, پڑھیے آگے کیا لکھا ہے جی. یینس اور یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی, اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں. آگے واپس آ جائیے پیدائش کے خروج 7واں باب. جب لاٹھیوں کو پھینکا تو کیا لکھے, 11ویں 7واں باب خروج. تب فرعون نے بھی دناؤں اور جادوگروں کو بلوایا, اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا جی. کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی, لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی. ہاللیلویا. کیا لکھا ہے, ہارون کی لاٹھی والا سانپ, اس نے سارے سانپ اپنے اندر کیا کیے. وہ کتنا زوراور سانپ تھا, کتنا طاقتور سانپ تھا کہ سارے سانپوں کو وہ کلا ہی نکل گیا, کیونکہ معجزے کا کوئی بھی اس دنیا پر مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیے گا. لوگ آج بڑے حیران ہیں, جادو یہ کرتا ہے, جادو وہ کرتا ہے, لیکن جادو جب بھی خدا کی حضوری میں, خدا کے لوگوں کے سامنے, خدا کی قدرت کے سامنے آیا ہے, وہ ہمیشہ نکل دیا گیا ہے, ختم کر دیا گیا ہے. موسیٰ کے سارے کاموں کو نا فرعون ثابت پتہ کیا کرنا چاہ رہا تھا, کہ سب کو بتایا کہ بھی جادوگری جے, یہ بھی کوئی منتر ہی پڑھتا. پتہ کئی لوگ کہیں گے اے بھائی صاحب بنا کچھ کہی, اے بھائی صاحب دے کول اے گرجے والے کول نا کچھ چلا کٹیا, جدوں کوئی کام ہونا پہ نا کسی خادم طریقے کہیں گے انہیں کوئی کیتا ہے, پڑھیا ہے, انہیں کوئی چلا چلا کٹیا ہے. سو فرعون نے دیکھا کہ میرے سانپوں کو کون نکل گیا, اس کا سانپ نکل گیا. سو میرے عزیز, بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہاں پر معجزہ جادو کو نکل گیا. دوبارہ سے اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے, آگے دوسرا پڑھیں گے. لکھا ہے کلام پاک میں 7واں باب, نہ پڑھیے گا 7واں باب. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل متعصب ہے, وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا. اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا, وہ دریا پر جائے گا, سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا, اور جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا, اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے, تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کرے. 7واں باب 17ویں سے پڑھیں گے ذرا آگے. بس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں. دیکھ, میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا, اور وہ خون ہو جائے گا, اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی, اور دریا سے طاعون اٹھے گا, اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت اب ہوگی. دوسری بار کیا کیا, موسیٰ نے اسی لاٹھی کو لیا اور فرعون دریائے نیل کے کنارے صبح صبح گیا. صبح صبح کرنے کیا گیا, کیونکہ فرعون ہر صبح دریائے نیل کے کنارے جا کے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دریائے نیل ہے یہ ہمارا ہاپی دیوتا ہے, اور یہ ہر روز اس دریا کے اوپر جا کے اس کی پوجا کرتے تھے, اس میں جا کے یہ ڈبکیاں لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ دریائے نیل جیسا کوئی نہیں. اور جب آپ نقشہ دیکھیں گے تو دریائے نیل جو ہے یہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا مختلف ملکوں میں جاتا ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ دریائے نیل کے اندر جو مچھلیاں ہیں یہ ہاپی دیوتا کی اولاد ہے, تو یہ مچھلیاں کھاتے ہی نہیں تھے. یہ کہتے تھے یہ اولاد ہے ہمارے دیوتا کی. اور نے کی کیا, موسیٰ کو خدا نے کہا جا لاٹھی مارنی ہے, کی کرنا ہے, پانی کو کیا کر دینا ہے, کیا کرنا ہے جی, خون. خدا نے کیا اے دیوتا کا قتل کر چھوڑا. جب پانی سارا خون ہو گیا تو کہنے کا مطلب تھا کہ موسیٰ کے خدا نے دریائے نیل کے دیوتا ہاپی کا خون کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے. مچھلیاں مرنے کے سے مراد تھی کہ خدا یہوہ نے اس دیوتا کے بچے بھی مار دیے ہیں. سو ہوا کیا, آگے پڑھیں گے ذرا, پڑھی کیا لکھے.
और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून से कह अपनी लाठी ले और मिस्र में जितना पानी है यानी दरियाओं और नहरों और झीलों और तालाबों पर अपना हाथ बढ़ा ताकि वो खून बन जाए और सारे मुल्क मिस्र में पत्थर और लकड़ी के बर्तनों में भी खून ही खून होगा। और मूसा और हारून ने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादिमों के सामने दरिया के पानी पर मारा और दरिया का पानी सब खून हो गया और दरिया की मछलियां मर गई और दरिया से ताफून उठने लगा और मिस्री दरिया का पानी ना पी सके और तमाम मुल्क मिस्र में खून ही खून हो गया। दरिया नील का की हो गया। आपको पता है हिंदुस्तान में हिंदू लोग गंगा, जमुना, सरस्वती, ये कौन है? कौन है उनके? गंगा मैया कौन है उनकी? वो देवी है उनकी। तो मिस्री लोग भी दरिया नील को अपना देवता, हापी देवता कहते थे। लेकिन क्या बात है कि खुदा आज ये जाहिर करेगा कि इनका जादू, इनके जादू, इनके देवी देवता वो जोरावर हैं कि या मूसा का जो यहोवा यूधे यावे है वो जोरावर है। सो बाइबल कहती है, आगे पढ़िए क्या हुआ। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। अच्छा, फिर आए कौन? जानस थे कैमरस, फिर दो भी आए ने। उन्हें कहा ओ ये तो कोई ऐसा उन्होंने फिर लभ्या के कितने पानी को रह रुक गया है। फिर हुआ कि उन्होंने नए कुएं खोदे और नए कुएं खोदने के बाद उनको उन्होंने पानी को खून बना दिया। तो क्या हो गया? क्या लगे नहीं ये भी जादू का कमाल। मूसा भी जादूगर है, ये कमाल भी की ने, ये भी जादू है। पता था इस वक्त आज के दौर में लोगों को अभी तक मौज से और जादू में इम्तियाज करना नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रही कि खुदा का काम में कि जादूगर का काम। लोगों का माइंड नहीं उनको पकड़ रहा, उनके जो सिग्नल वो नहीं समझ रहे कि ए जादू वाला बंदा है कि यहाँ एक खुदाई काम है। अब बाइबल मुकद्दस बयान करती है, तीसरा 8वां बाब 5वीं से 7वीं पढ़ी क्या लिखा है जी। और खुदावन ने मूसा को फरमाया कि हारून से क्या अपनी लाठी लेकर अपना हाथ दरियाओं और नहरों और झीलों पर बढ़ा और मेंढकों को मुल्क मिस्र पर चढ़ा ला। चुनाचा जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ आए और मुल्क मिस्र को ढांक लिया। और जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। अब जरा गौर करें, लगता है ना कि जैसे जानस और कैमरस बड़े माहिर जादूगर हैं। लगता है ना कि जैसे मूसा जो है कमजोर हो गया। लगता है कि मूसा का खुदा काम नहीं कर रहा। आज भी लोग समझते हैं कि जादू जोरावर हो गया, जादू ने लोगों को बीमार कर दिया, बेऔलाद कर दिया, कारोबार बंद कर दिया, और लगता है जैसे खादमों की दुआएं काम नहीं कर रही। लगता है कि चर्च बेकार हो गया, भाई साहब रह गए नहीं होने, और लगता है जादू जो है जोरावर हो गया। तो भाई टाकरा हो रहा है, सही मुकाबला, पायदा मुकाबला हो रहा है। वो भी सांप बना रहे, वो भी बना रहे हैं, वो पानी खून बना रहे हैं, वो भी बना ने, मेंढक ओना बना ले, इन्हें भी की ने। इनका मेंढकों का भी देवता था, इन्हें कोई देवता छड़िया कोई नहीं। इनकी मेंढकों की देवी थी हैकट देवी। की ना सी ओदा देवी केड़ी सी? मेंढकी। केड़ी देवी? उन्हें क्या ला खुदा ने कहा फिर थोड़ी देवी का कमाल भी उन्होंने वाह पूरे मुल्क मेंढक मेंढक कार भी किचन च सब पासे मेंढक। वो कहते देवी कितने रह गई है, एक कट ले साडे घर टडुआ नूं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात सीखने वाली है। कमाल तो तब होता ना अगर जादूगर मेंढकों को वहां से निकालते है नहीं। मेरी बात समझियो, कमाल केड़ा सी? वो अगे मरंडे ने डडुआ नाल अगों ना फेंक के उन्हें भी डडू रहन दे। एदा मतलब है जादू तकलीफा घटांदा नहीं। तकलीफा ओए कमाल दी गल ते ऐसी कि मेंढक खुदा ने कले ते पढ़ो हम मंत्र ते डडू जान उन्हें कह और आज वो दफा हो मरंडे तू आ भी लैन दे ते जादू तकलीफा वधांदा है। गैरां दे नाल बंदे कौल करार हुन जेड़े ओ ना दे। जाओ मकबरियां ते, जाओ कब्रां ते, जाओ मिट्टियां ते, जाओ तवीज़ां ते, ये आपके दुख कम नहीं करेंगे। दुख अगर कम करेगा तो फक्त यहोवा खुदा।
कलाम में क्या लिखा हुआ है, ذرا पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पर, आगे पढ़िएगा तो 8वीं आयत से। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि खुदावंद से वो शिफायत कहता है, करो। फिरौन कहता है भाई तेरी मेहरबानी, ए बादशाह साहब किदे को आए ने, मूसा को कह लगे साडे लिए शिफायत कर, ए डड्डू मगरों ला साडे आधे बने फिरते हो जादूगर, लाओ मगरों डड्डू। बड़ा तू चैनस ते बड़ा तू कैमरस पर है फिरना, मैं बंगाली मैं पढ़न दिया सा जी। हाँ जादूगर के बारे पढ़न दिया से, नासर, चित्तू बाबा, ताज बाबा, नंगा बाबा, मैं कहता और केड़े बाबे ने। फिर लिखा चट मंगनी पट ब्याह, महबूबा के कदमों में, शौहर बहर से वापस फटाफट। अब बड़े ना लिखे, कह लगा भाई जी मेहरबानी करो ते डडुआ नु साडे मुल्को कट छड़ो। निकल गए। फरियाद किने की थी, दुआ किने की थी, दुआ किने की थी। जादू अगर जाएगा तो खादमों की शिफायत से खत्म होगा। कोई जादूगर आपका जादू, शैतान का मुखालिफ नहीं हो सकता है। और भाई जादू को जादू निकाल सकता है, बदरूक को बदरूक कटे, आप बदरूक है अब बाबा मेरी कटी कहना मैं आप बड़ा बड़ा, तू कड़ी कढ़ान आ गया। सो कलाम में क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़िए 8वां बाब 16वीं आयत से। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून से कह अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की बड़ा गर्द को तगड़ा मार। बड़ा मुकाबला हो रहा है, तू मेंढक बना लिया, अपने खून पानी को खून बना लिया, सांप बना लिए। अब चौथी बार क्या हुआ, खुदा का कलाम कहता है मूसा तू क्या कर, भट्टी की राख ले, उसे जमीन की गर्द को मार और पूरे मुल्क में क्या पैदा हो जाए, 18। उन्होंने ऐसा ही किया और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और जमीन की गर्द को मारा और जमीन हैवान पर जुए हो गई और तमाम, क्या लिखा है कितने, तमाम काले मुल्क से, तमाम जादू वाले मुल्क पे, तमाम मुल्क में जमीन की सारी गर्द जुएं बन गई। और जादूगरों ने ये लिखा है, अरे बड़े बड़े की पढ़ते हो, काली देवी हर चटी देवी धन पढ़ते लगे होंगे अपने अपने मंदिर में। कोशिश की जादूगर कैम्ब्रस ने और जैनस ने भी कोशिश की, कह लगे बादशाह सलामत टेंशन नहीं लानी, देखा लाठी भी सब बना लिया, मेंढक भी यहाँ कट ले, हमने पानी में, ओ भाई काली को नहीं लगे रहे। अपने सारे देवी देवता, अतातून देवता, एसिस देवता, आशीष देवी, हैकर देवी, हैका देवता, ज्यूस, जैपिटर, सब ने बुलाएगा और भाई कोई करो कमाल। कोशिश की कि अपने जादू से जुएं पैदा, पर कुछ ही बोलो, मजा बढ़ा रहा है, मजा बड़ा होने कोशिश की पर लिटा वाला रह गया है नी, लिटा वाला मंत्र रह गए, बंगाली मंत्र, चिल्ले चाली वाले, कताली वाले, बत्ती वाले, बमिंदा वाले, वो कह लगे भाई नहीं होने दिया, कुछ कमाल नहीं होने दिया, बदरुआ बेकार हो गई, जादूगर बेकार हो गए, मुवक्किल बेकार हो गए, सब बेकार हो गए। और कलाम में क्या लिखा है, पढ़िएगा, लिखा है और अपने जादू से जुएं पैदा करने की कोशिश की पर ना कर सके और हैवान और इंसान दोनों पर जुएं चढ़ी रही। तब जादूगरों ने फिरौन के पास आके कहा, आका ए खुदा दा कम है, साडा कम नहीं। हालेलुया। क्या कहा, गौर करें क्या लिखा, जादूगरों ने किन्ना घुटना आसमानियों का हो या जमीनियों का या उनका जो जमीन के नीचे है, सब घुटने यीशु के झुकेंगे, हर जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। जादूगर कह लगे ओ ये काम खुदावंद का है, लिखा इंग्लिश में ये खुदा की उंगली का काम है। हाथ पे बांस हटे रही, ये उंगली का काम है, लिखा इंग्लिश में द फिंगर ऑफ गॉड। जे 5 ला छड़े तो फिर
کی لکھا ہے, کیا کہتے ہیں, یہ خدا کا کام ہے. ہاللیلویا. خدا کے لگا لا لو ہلے میں تو ویکھن دی جادو کرو, تسی خدا دا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب میرا خدا کھڑا ہوتا ہے, کلام لکھا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے ارضی پہاڑ پارا پارا ہو جاتے ہیں. جب کھڑا ہوتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. جب بولتا ہے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں. جب بولتا ہے کلام میں لکھا ہے پانیوں کے تاتم تھم جاتے ہیں. جب بولتا ہے جنگل بے برگ ہوتے. جب بولتا ہے تو قبروں میں سے مردے بھی باہر نکل آتے ہیں. ہاللیلویا. ہاں جب وہ بولے گا کلام کرے گا. جب وہ بولتا ہے جادوگروں کے آستانے, انہاں دی سارے مسلے, انہاں کی ساری چادریں, تسبیحاں, کتاباں, گدڑ سنگیاں ساریاں بج بج جاندیاں نے. یہ خدا کی قدرت ہے. کیمبرس جانس کہہ لگے آقا کدا کام ہے, سارے بولو, سارے بولو کدا کام ہے, کس کا کام ہے. یاد رکھیے فرق کرنا سیکھیں موت سے جادو میں. سنیے, جادو شیطان کی طرف سے ہے, معجزہ خدا کی طرف سے ہے. جادو لوگوں کو ان کی آنکھوں کو غلط حقیقت دکھاتا ہے, معجزہ آنکھیں کھولتا ہے. جادو جادوگر کا جلال ظاہر کرتے ہیں, معجزے خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. جادو سے ان کا کاروبار بڑھتا ہے, معجزے سے بادشاہی کو وسعت ملتی ہے. ہاللیلویا. جادو سے لوگوں کو باندھا جاتا ہے, معجزے سے لوگوں کو کھولا جاتا ہے. جادو لوگوں کو مارتا ہے, معجزہ لوگوں کو اٹھاتا ہے. جادو توڑتا ہے, معجزے جوڑ دیتا ہے. ہاللیلویا. سو جادو نہیں, میجک نہیں, میریکل. اور لارڈ وی نیڈ اے میریکل. یہ کیا نا انہوں جادو کے معجزہ. جادو مشق مہارت ہے, معجزہ تحفہ. معجزہ ہوتا ہے یسوع نام میں, قدرت ہے اسی کے کلام میں. یسوع نام میں, یسوع نام میں, یسوع نام میں. میرے عزیز یہ یاد رکھیے, مجھے بڑی خوشی ایک بات تھی کہ یہ جادوگر مڑے نہیں, یہ نہیں مڑتے نے, یہ تونی کھا کے بھی نہیں مڑتے. تیڑ نے ایسا مڑتے نے, تون چلا وہ پاویں اگے پیچھے گھیر لا وہ یہ نہیں مڑتے. یہ بھی نہیں مڑے تو بھی, یہ بھی نہیں مڑے تو بھی نہ کیا اقرار کر کے بھی نہیں مڑے. تو کلام میں سر پڑھیں گے ذرا آگے حوالہ اور پڑھیں گے, نکالے گا میرے ساتھ خدائش کی کتاب, سوری خروج کی کتاب میں سے ہی کلام میں لکھا ہے کہ پڑھیں گے اس کا 9واں باب اس کی 8ویں آیت پڑھیے. اب اس کے بعد تھوڑے جو ہیں وہ آفت آ گئی ہے. پڑھیے کیا لکھا تھا, پڑھیے. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں بھٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو, اور موسیٰ اسے فرعون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے, اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن جائے گی. سو وہ بٹی کی راکھ لے کر فرعون کے آگے جا کھڑے ہوئے, اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا, اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئے. اپنی بائبل دھیان نہ پڑھنا, بڑا مدر والا ہے. یہ لکھے اور جادوگر پھوڑوں کے, کون جادوگر کیمبرس اور جانس نہیں نہ مڑے. کی لکھا یعنی اقرار تے کر گئے لیکن اندروں پھر بھی اتنے انہیں کہ نہیں ہار نہیں مننی ایسا. تو ہوا کیا, جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ मूसा ने टाकरा हाले भी जिद हले भी लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा ओके चलो हाँ, नहीं मुन्ना कलाम लिखा है, अब इन जादूगर के मुंह पर क्या निकला है? उन्हें क्या उन्हें बोला पढ़ो हम मंत्र पढ़िया का भी, जिन्हों बंद करे खुदा उन्होंने खोले कौन, जिन्हों कटे फोड़े खुदा उन्होंने हील कड़ा जला करे। क्या लिखा है? बड़ी खूबसूरत लिखा है, फोड़ों के सबब से मूसा के आगे किसी जादूगर की क्या हैसियत है वो खुदा के लोगों के सामने खड़ा हो जाए। You are the special people, you are the blessed people, आप बाप बरकत यीशु मसीह के खून में धुले लोग हैं, किसी जादूगर की हैसियत नहीं है वो खुदा के लोगों के सामने खड़ा हो जाए। ये निकला है उन्होंने कितने 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 कैमरा से चैनस की निकला है हड़ा मंत्र। तो क्या लिखा गया? बड़ी लिखे, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के की निकला है किन्नू किन्नू जड़े जादूगर क्राइस्ट पैंती कास्ट चर्च के खिलाफ ने ये सुना तो फोड़े निकल आउन निकलन तो फोड़े इथों ही निकलन फोड़े इथों शुरू हो जाए है ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੋੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੋੜੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੋੜੇ, ਅੰਦਰ ਫੋੜੇ, ਬਾਹਰ ਫੋੜੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਦੋ, ਡਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਜੇ? ਆ ਮੋੜ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਲੜਨ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, तालियां मार मार के खुश होते हो, मेरे लिए भी दुआ करा करो। हाँ जी बोलो, इस चर्च के खिलाफ जितने भी जादूगर हैं उन्हें क्या निकले? ऐसा कटो फोड़े निकलान ये सुनाते। हालेलुया। जुआ अगे पईयां ने होर पै जाण तुहानू। हां जी अगे जुआ तुहानू पईयां ने होर पै जाण ये सुनाते। आमीन। आपकी तस्बीहां टूटे, मसल्ले टूटे, तस्बे टूटे, सारी किताबें जल जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी किताबें जल जाए यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी जोशुआ नेम। जो तुम लोगों ने कलीसिया के लोगों पर जादू किए हैं, तुम्हारे जादू का असर आज सुबह यीशु मसीह के नाम में जलकर राख हो जाए। लोग आजाद होकर मिरेकल ले। और लॉर्ड वी नीड अ मिरेकल इन द माइटी जोशुआ नेम। यीशु के नाम में मौत आपके घरों में आना शुरू कर दे। जादू का असर टूट जाए, बंदिशें टूट जाए, बंधन टूटे, जुए टूटे, बैरियर टूटे, काला जादू, बंगाली जादू, तमाम जादू के साथ टूटे यीशु के नाम में। हालेलुया। लिखा पैदाइश की किताब के 41वें बाब में ਉਹਦੀ 8ਵੀं आयत कटो ना। मैं पढ़ने तो मैंने बड़ा आसान हो गया इन्हां जादूगर। पैदाइश की किताब 41 बाब 8 आयत पढ़िए क्या लिखे। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया, तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। सुनिएगा, फिरौन को खुदा ने एक ख्वाब दिखाया, उन्हें ख्वाब की ताबीर वास्ते किन्होंने बुलाया? जादूगर। मतलब समझ आई ना? ख्वाब का मतलब आया जादूगर और दवा वो किदा मुकाबला करने ओदे दिते एक ख्वाब की ताबीर तुहाडे को होल नहीं चाहिए ते कादे च बने फटे जादूगर। और भाई छोड़िए दूसरी बातें, और जादूगर तो खुदा के दिए ड्रीम का मतलब नहीं आपको बता सकते। बाकी तो सुखी गल करा जान के धोखा पाया तो हमें जादू हाय जादू हाय भाई साहब मेरे ते काम हो गया, मेरे ते काला तो अभी है काली है ते काला ही होना और क्या हो रहा है? तेरे काम भी काले, तू अंदरों भी काली, तू बाहरों भी काला, तू सारे पासों काले ते काले ही चलना हो। कहना जादू रिवर्स होए, जादू देवियां दा जादू रिवर्स। खुदा दे कलाम लिखा है खुदावन
کہ ان کی برائی ان کے دامن میں 7 گنا واپس جائے. کرو دعا کہ خداوند میرے کار دے خلاف جادو ہے 7 گنا واپس ریورس جائے یہ سنا دے. اب بولو کی جے میرے ذمہ کام لائے نے سارے. اے باجی اٹھاؤ نال دی باجی مجیدہ نو. باجی سمڑے والا آ گیا اٹھو. ہاں جی چنگے پکی انہیں اٹھ کے تمہیں ٹھونکے لانا جلدی تھے. ہاں جی بولے جڑا ستا نا اتوں دی ہو جانی چاہیے. سو صحیح تھی میری بکیاں نہیں سا لینی تھی ٹھونکے لانا ہے. ہاں جی سنیے کیا کریں گے. ابلیس کا جادو 7 گنا کیا کرے واپس ریورس ہو یسوع مسیح کے نام میں. یسوع مسیح کے نام میں ان کا جادو بیکار ہو جائے. مصری اسرائیلیوں کے پیچھے بحر کلثم میں آئے. کلام میں لکھا ہے خدا نے مصریوں کے رتھوں کے پہیے نکال دیے. خدا ان جادوگروں کے جادو کے سارے زور ختم کر کے بیکار کر دیے جائے یسوع مسیح کے نام میں. اور خدا اپنے لوگوں کو سرخرو کرے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو یہ یاد رکھیے جادو ٹونے نے نا معاشرہ اجاڑ کے رکھ دی ہے. گھروں کے گھر برباد کر رہی ہے. رشتے توڑ رہے, طلاقیں کھو رہی ہیں, اولاد نہیں ہو پا رہی. اور جادو نے لوگ ڈرے ہوئے ہیں جادو سے. میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے سابقہ صدر زرداری صاحب جب صدر بنے کسی نجومی نے کہا صدر صاحب روز کالا بکرا تو چاڑنا ہے. تو زرداری صاحب اپنی پوری گورنمنٹ کے سالوں میں روز بکرا چاڑنا سے کالا. پی آئی کا 1-2 جہاز کریش ہو گیا. پی آئی کے کمپنی نے کیا کیا اپنے جہازوں کے پاس بکرے چاڑ دے سروے. بڑی بڑی کمپنیاں پریشان ہو گئی نے جادو کرو. بڑے بڑے بادشاہ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں. لیکن چرچ یو آر دا بلیسڈ پیپل, یو آر دا اسپیشل پیپل. آپ زوراور لوگ ہیں, آپ بابرکت لوگ ہیں, آپ قیمتی لوگ ہیں. ہاللیلویا. چرچ 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 پر کوئی جادو کام نہیں کرتا. بادشاہ نو کرن دے پی آئی لگی رہے بکرے چاڑ دیے. لیکن پلیز خداوند نے چرچ کو بہت زوراور بنایا ہے. کالے علم کا مطلب یہ نہیں سب کا کالا ہے, نہیں, یہ کام کالے ہوتے اور بڑا پیسہ کوئی کالا ہے. ہاں جی میں کیس پر دعا کر رہا تھا بندے پر. میں پوچھا کون ہے تو کہتا میں کالا. میں کہتا میرا پتہ تو کالا ہی ہے نہ دس. میں ہے میرا نام ہی کالا ہے. میں کہ اوکے. تو سنیے گا جادوگروں کے بارے میں تھوڑی سی بات سن. آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر جادوگر گندے رہتے ہیں. کبھی دیکھا جادوگر نے پینٹ شرٹ ٹائی شرٹ لائی ہوئے کچھ وہ لائی ہوئے کی رہتے ہیں بھلا. انہیں رہنا پڑتا ہے کیونکہ بدروہوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, دیوی دیوتاؤں کی ڈیمانڈ ہے. وہ گندے رہیں, مہینوں مہینے وہ نہاتے نہیں, ان کے کپڑے گندے رہیں گے, بال نہیں دھوئیں گے, چوہے پڑ جائیں گی, ان کو بدبو آئے گی. پھر وہ حرام کا گوشت کھاتے ہیں, حرام گوشت کا سوپ پیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں گندے کام کریں گے تو ابلیس کو اٹریکشن ہوتی ہے. بدروہیں جہاں لکھا ہے مردار ہے وہاں کیا جمع ہوں گے. تو جادوگر کو گندا رہنا پڑتا ہے. یہ ان کا کام پلیسے نے پڑھ لیا. وہ بھی گندی مندی ہم کپڑے مچڑے, شیب بدی, بٹن ٹوٹے, کپڑے خراب گندے. انہیں خدا نے کہا دل صاف ہو جائے. گٹر چمی لا کے آ جائے کرو. یہ کہڑا نواں فلسفہ بول چھڑ دے ہو. خدا نے کیا کی ہوئے لیکن جہاں کے ویاہ دے جہاں بلا کرنے مندے بن گئے. آپ کو پتہ نا شادی کی محفل میں بندہ آیا تھا بغیر کپڑے. انہیں کہا بادشاہ کہنا بھائی کدھر لباس کرے شادی والا پھڑو انہوں کتنے پھینکو. نیز سنیے اپنے گھروں صاف رکھا کرو. ایوی ایک تو میں ٹپ دین دیا جی. جہاں گندگی ہے وہاں ابلیس آئے گا. کاچ پرانے کپڑے سام کے رکھ دیا بیبیاں. کاکا بڑا ہو گیا نکی نکل لے کے نکر بھی سامبی, جتی
بھی سانبی اے بھی سانب وہ کٹو پرا گند مند کار سانب سانب کے رکھو پھر تھلے جتیاں ٹوٹ گئی ٹوٹ پڑ تھلے باہر دے سائن دیو کسی جتیاں کو کھاؤ چھان پورا دے کے روٹیاں روٹیاں دے کے کھاؤ پورا جو گند بلا کار واڑیا نے ٹوٹیاں سائیکلاں ٹوٹیاں بوتلاں ٹوٹیاں جتیاں کپڑے پاٹے کتے واڑ چھڑ دو اور جہاں گندگی ہے وہاں کون آئیں گے گھروں صاف رکھنا کرو آپ بھی صاف رہا کرو لکھا ہے حدیث ہے صفائی نصف نہ کار گند پانڈے ہیں کہ بی بی کہندی مطلب دیکھنا نہ ناگن کی ویکھ لا راتی کون کھا بچاؤں ہے فون بھائی صاحب راتی سانپ نظر آیا مجھے فون آ گیا بھائی صاحب میری بیٹی کو سانپ نظر آتا ہے بڑی پریشان ہوں میں کہ اپنی تین فون دے ذرا میں کہ بیٹا کیا ہوا ابھی صاحب مجھے رات میں سانپ نظر آیا میں کہ صحیح کسی جھوٹ نہ بولی جی ابھی ناگن نہ ویکھے ناگن ہاں میں ویکھیا سی میں کہ تینوں ہوں پھر سانپ کہ تینوں فرشتہ نظر آنا جو ویکھیں گے وہی لبنے تینوں کہ نہیں ہوتی لبنا بڑیاں کہیں گے پیسہ مجھے ڈر لگتا ہے ڈرونی فلمیں تسی ویندیاں ہو کی ویندیاں ہو آپ بھی ڈرونیاں تے فلماں بھی تے نظر کون آن ڈیا کچھ چنگیاں چیزاں دیکھیا کرو کی ویندے ہارر مووی سپ والی مووی ہنومان دا ڈرامہ تے پھر کون آئے گا وہ چھڑ دو کی چیزاں ویندے ہو کاش آپ ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو دیکھیں پھر خوابہ جی یسوع ہی آئے گا ہاللیلویا میری بات سنیے اپنے بچوں کو جادو کے ڈرامے دکھانا بند کریں نمبر 1 اپنے گھروں میں ہندوؤں کے ڈرامے لگانا بند کریں میں تو کہیں صحیح کہنے دے آپ کو دے رہا ہوں بات اپنے گھروں میں ہندوؤں کے ڈرامے لگانا بند کر دیں اپنے گھروں میں ان کے سانگ لگانا بند کر دیں اپنے گھروں میں جادو والے ڈرامے دیکھنا بند کرو بڑے شوق نہ بہ کے ویندے ہوتے ہو کیونکہ جو آپ دیکھیں گے وہی ابلیس گھروں میں کرے گا سنیے گا میرے عزیز پیارے بھائیوں جادوگر جو ہے یہ بہت زیادہ زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں گھرانوں کے گھرانے تباہ کر رہی ہیں ان کے جادو میں آخری بات کروں اس کے بعد اگلا میسج نیکسٹ سنڈے ہم سنیں گے ان کے جادو میں یہ کیا چیزیں یوز کر رہے ہیں کمہار کا کوڑا برتن کالا دھاگا دست کی ہڈی کہتے ہیں اس سے محبوب تابع ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس کے بعد جوتے کے تلے پر جادو کر کے سمندر میں پھینکے اولاد باندھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ماش کی دال انڈے سپاری ناریل زعفران مور کے پر شہد اک کا پتا کوے کے سیدھے بازو کا پر گیدڑ کی آنکھ اور دم اچھا کئی لوگوں نے بڑا شوق ہے گیدڑ رکھن دی گیدڑ سنگی کیڑی یہ کی فائدہ بلا آ بھی گیدڑ دے کٹی بھی گیدڑی بڑا جادو اب پڑھ کے پڑھا میں لیکن میں نے اپنی انفارمیشن کے لیے اسٹڈی کی میں نے جادو ہانڈی جادو کا سب سے بڑا خطرناک جادو ایک ہانڈی چڑھاتے ہیں اس میں کینچی استرا اس میں سوئیاں اس میں چھری اور دیا جلا کر جادو کرتے ہیں ودن 2.5 منٹ میں وہ بندہ ختم کرتے ہیں انہوں نے ٹھایا انہوں کی کہتا ہے ہمارے ٹیم کے لوگوں کو سکھانے کی بات اگر آپ کو لگے اس کے اوپر ٹھائیا کا علم ہے تو دعا کریں گے خداوند یہ ہانڈی جادو کو ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں کلام کے تھوڑے سے توڑتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں ٹپ سیکھیں گے تاکہ یہ تمام قوتوں کو ہم ختم کرنا سیکھیں اس کے بعد بھان متی کا جادو یہ پتلے کے اوپر منتر پڑھ کے سوئیاں چبوتے ہیں اور جہاں جہاں پتلے کو جو کریں گے اس بندے کو وہاں وہ تکلیف ہوگی دعا کیا کرے خداوند اگر کوئی بھان متی کا جادو میرے گھر کے خلاف ہے کسی پتلے کا جادو میری بیوی بچے کے خلاف ہے ہم اس پتلے کو یسوع مسیح کے نام میں جلا کر راکھ کرتے ہیں یہ پتہ لگے نا نشان وار نشانے تے مارنا ہے کدے
انہیں کیلے ایتھے ہوئے ٹھوکنا تھوڑی ایتھے مر جاؤ رکھ رکھ تو کیا ہوگا؟ وار کہاں ماریں گے؟ نشانے پر. اے بدروਆਂ ਦੇ ਨਾਂ بولنا تو مینوں نہیں چاہیے لیکن سنو. ہنومان، کھیترپال، بھیرو، ناگ دیوتا، پونا چماڑی، چڑیل، لکشمی دیوی، کالا تلو، پاروتی، ڈائن، ہربنگ، کالی ماتا، شیراں والی، سنتوشی دیوی، کملا دیوی، موہنی دیوی، شمنانک، پدمنی، گنیش، ہما دیو، سروپ، یہ سارے جادوگر اور بدروہی ہیں. جنیاں مرضی بدروہاں تے جنے مرضی دیوی دیوتاؤں نے، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. جب یہی جادوگروں کے اندر ستائے ہوئے لوگ، یہ پدمنی، یہ لکشمی، یہ تمام طرح کے ہنومان، جتنے بھی جادوگر اور قوتیں ہیں، جب یہ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جب خدا کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جب خدا کے گھر میں آتے ہیں، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہر زبان اقرار کرے گی. اور پھر لکھا ہے تم میرے نام سے بدوہوں کو نکالو گے، میں تمہیں اختیار بخشتا ہوں، سانپوں بچھوؤں کو، تم گنیش کو کچھ لوگے، تم کالی ماتا کو کچھ لوگے، میں تمہیں اختیار بخشتا ہوں کیونکہ میں دنیا کا حاکم ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے زورآور ہوں. یہ تمام دیوی دیوتا دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں، لیکن میں زندہ خدا کا بیٹا یہوہ یری ہوں. میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں. میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں. میں جو تھا، میں جو ہوں، میں جو آنے والا ہوں، میں جو الفا، میں جو اومیگا، میں جو اول اور آخر، خدا کی حرکت کا مبدا، اور میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہوں. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. چرچ یو آر دا بلیسڈ پیپل. بول دو ایک دوسرے کو سن. ارے کی کرن نہیں ہوں. بتائیں آپ کون ہیں؟ ہاں جی جی کون آپ لوگ؟ کون ہے آپ لوگ؟ جب خدا کے خادموں کے سامنے جادو آتا ہے، ریت کے ٹیلے کی مانند برباد ہو جاتا ہے. جب خدا کے لوگوں کے سامنے جادو کھڑا ہوگا، پہاڑ میدان ہو جائیں گے، بڑے بڑے سمندر چاک ہو جائیں گے. جب خدا کے لوگوں کے سامنے جادوگر کھڑا ہوگا، مجھے ایک واقعہ یاد ہے، بہت سال پہلے ایک لڑکی تھی صوفیہ، انڈیا کا بہت بڑا جادوگر اس کے اندر تھا. جادوگر کیسا؟ اس کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی اپنے آپ. لیڈی کپڑے وہ پہن نہیں سکتی تھی، اپنے بھائی کی پینٹ اور شرٹ پہنتی تھی. مجھے ٹیم کا بھائی کروز کا پڑا. اس قدر زوراور جادو، اس نے اس کے بال کاٹ دیے. رات کو وہ جادوگر اس بیٹی کو اڑاتا تھا ہوا میں، اور اڑا کے گھر سے کھیتوں میں جا کے پھینک آتا تھا. گھر کے لوگ کہتے بیٹی کدھر گئی ہے؟ یہ سچا واقعہ، کہانی نہ سنڈیا، سچا واقعہ. لڑکی کہاں گئی؟ لڑکی نہیں ملی. اندر سے تالے بند، لڑکی غائب ہو گئی ہے. پھر جا کے گھر کے سارے لوگ محلے میں گئے، کسی نالی میں پڑی ہے، ہاتھ پاؤں بندھے. اس کے باپ نے ہمیں بلایا. میں بھائی بابر یونس، بھائی نبید اور پالوس، ہم 4 لوگ ہیں. اور اس کا باپ رات کو نا ایک رسی اپنی ٹانگ سے باندھتا تھا، ایک رسی اپنی بیٹی کی ٹانگ سے باندھتا تھا کہ بیٹی کو یہ اٹھا کر نہ لے جائے. ہوتا کیا تھا؟ پھر رسیاں کھلتی، بیٹی کو باندھا جاتا اور اڑا کے لے. اس کے سارے بال کاٹ دیے گئے. باپ نے ہمیں بات سنائی، دل رو پڑا. میں ان کے گھر میں بیٹھا، چائے کے برتن رکھے، چائے کینک میں تھی، کپ خالی پڑا تھا. مجھے کہتے ہیں پیسہ آپ کے لیے چائے لے کے آئے. میں دیکھا میرا کپ حالم خالی. 2 منٹ کے بعد دیکھا میرے کپ خون. میں کہ لگتا ہے لیکن بیٹی کی بات سن کے یقیناً دل رویا. ہم 4 لوگ
टेके, बेटी के लिए बड़े ईमान से दुआ की, जोरावर दुआ की, जोरावर दुआ की, और गैरत जागी कि जादूगर हमारी बेटियों के साथ इस तरह से सलूक करते हैं। उसके बाप से मैंने कहा कि रो रहा सी बाप, मैं क्या नाम था उसके बाप का, बोलना कि भाई ला रोना नहीं दस खुदा चले गए। हम आगे फ्राइडे को दुआ करके संडे को सुबह वो लड़की चर्च आई, कहती है पास्टर तारिक मैंने आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा जी बोलो। कहती हस्बे मामूल हफ्ते की रात को फिर मेरे साथ ऐसे ही हुआ। रात 2:30 बजे बतूहों ने मुझे दुपट्टों से मेरे हाथों को बांधा, मेरे पैरों को बांधा, मेरे मुंह को बांधा, और मैं सारा कुछ देख रही हूँ और मुझे हवा में उड़ाया गया। हमारे घर की छत पर से मुझे लेकर बुजुर्गें जा रही हैं, लेकिन जैसे घर के दरवाजे की छत के ऊपर से बाहर जाने लगे, 4 लंबे लंबे बंदे, बड़े बड़े चेहरे, नूरानी चेहरे थे, सफेद पोशाक थी, वहां पर खड़े कहते लड़की को वापस रख के आओ। कहती है मनु बहन जी रख के थल्ले खोल खाल के, तो मैं कहा कहती भाई सब जी की सी, मैं गया चार साढ़े पुछते आए सन तेरे घर। मैंने कहा सोबिया ईमान रखिएगा, खुदा की फेवर स्टार्ट हो गई है। और कोई पता ना सी याद आ गया शंभू देवता, शंभू, मैं कह शंभू की खैर कोई नहीं, ना टेंशन ले। उसके ठीक 3 दिन बाद मैं इस्लामाबाद में कन्वेंशन पर गया, कन्वेंशन से वापस आया तो मुझे बताया कि भाई साहब उस बदरू ने हमारी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार मार के उसका लहू लुहान चेहरा कर दिया है। फिर यहां से उसके घर में गए, दुआ करते हुए गए, बेटी में बदरूहें हाजिर थी, उसको 5-5 बंदे पकड़ते थे, वहां कैंज मार रहे सारे पास। मैं कहीं छाड़ दो आज, दुआ की खुदावन के जोर, खुदा की बारगाह में हमने दुआ की खुदावन दुनिया का कोई बड़ा जादूगर, कोई देवता आपसे बड़ा नहीं है। खुदावंद आज शाम यीशु मसीह के नाम में अपनी आग को नजर कर और शंभू का अंदर नाग मांगे मैंने हो मिले, मैं कह यीशु मसीह के नाम में जलकर राख हो, आपका जादू, आपके मंत्र, आपके चंदर सारे जलकर भस्म हो जाए। मैं दुआ करता जा रहा हूँ, टीम दुआ कर रही है, वो चल रहा है, चीखे मार रहा है, चिल्ला रहा है, कहता मुझे मत भेजो। मैंने कहा निकल यीशु के नाम में, खुदा की ताकत अधूरी काम करे। जस्ट 5 सेकंड लगे कि खुदा का रूह जोर से नाज़िल हुआ, देखा कोई चीज अंदर से खींच के बाहर निकाली गई है और वो चीज को जकड़ा गया और एकदम से लड़की कहती है यहां से वो आजाद हुई, रूह को जोर से अंदर गया, गैर जुबाना से बोलने लग गई हालेलुया। जादू और मौजज़ा ते केड़ा बड़ा फिर होया। सारे बोलो, सारे बोलो, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा क्या है। लोग कहते हैं जादू ने फलां बंदा मार दिया, कमाल तो तब है किसी मरे को जिंदा करे और ये काम यीशु करता है, ये है मौजज़ा। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं जादू ने फलां बंदा डिबो दिया, कमाल तो तब है कोई जादूगर जो है वो किसी डूबते को बचाए और पानियों पर चले, ये मौजज़ा कर सकता है। लोग कहते हैं जादू ने इहदी रोटी का सिलसिला तोड़ छड़िया, इन भुखिया मारन डे ने। कमाल तो तब है किसी भूखों को रोटियां खिलाओ और 12 टोकरे फिर भी बचा दो, ये है मौजज़ा। बड़ा जादू लगी फिर अंडे ने, है नहीं की जादू की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं फलाने जादू ने औलाद बन छड़ी है। कमाल तो तब है ना जब किसी बुत को बनाओ, उसमें फूंक मारो, उसे जिंदा कर दो, पसली को निकालो, हवा बना दो, बगैर मर्द के बेबी पैदा कर दो। कमाल तो तब है कि पत्थरों में से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर दो, ये है मौजज़ा। जादू लगी फिर अंडे, हाय भाई साहब बड़ा ढाका हो गया।
پھر بیبیاں بڑا منہ بنا بنا کے اپنی پہلے منہ دستا کر لیں. ڈیرک پرنس کی بیوی میری، اسے کسی جادوگر نے کہا، انہیں خدا ہاتھ ویکھیا، کہندا ہے تیری قسمت اولاد نہیں اور تو اڈاپٹڈ بچوں کو پال رہی ہے اور تیرے شاید اور تو چھوڑ دے رہا، ہسبینڈ چھوڑ کے جا چکا. بالکل صحیح سی، انہیں مان لیا. وہ کہنے لگی لگتا ہے بندہ بڑا پہنچ گیا. یہ جی کیڑا بندہ ہے؟ ڈائریکٹ پرنس کو اس کی بیوی نے بتایا. کہتا ہے جب لوگ ابلیس کی بات کو سچ مان لیتے ہیں نا، وہ اندر ایک کام آسان ہو گیا. ایک خاتون سے کسی جادوگر نے کہا تیرا جوانی میں ہسبینڈ مر جائے گا، حادثے کا شکار ہو جائے گا. انہیں گل سن لی، پلے بند نہیں، وہ دا شوہر واقعی مر گیا. آج یہی کام چرچ میں بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ پر ہو رہا ہے. بڑا نقصان ہو تیری لاکھی نے بنی دی ہے، لاد ہونی ہے. انہیں سن لیا، انہیں پلے بن لیا. ہوئے گی بولو ہالےلویا. برا 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 بڑا کہ کاروبار بن چڑے گا، وہ نہیں کھل سکتا. افضل صاحب نے کی کیا کاروبار نہیں کھلنا. کیوں؟ بھائی صاحب کہہ گئے برا 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 شاء اللہ برا 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 اللہ بڑی گڈی پیسے ہو جائے پورا شاء برا 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 شاء برا 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 بڑے پیسے دعا جانے ارا برشا برا 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 تسی نہیں جانا امریکہ. لگے تو پتا جہاں بھی تمہیں توڑ کر چھڈے نا ان منہ چھڑنی ہے، کہنی ہے تیرے لفظ میں یہ سنا کینسل کرنا چاہتا. ٹھیک ہے نا؟ ایک پیسہ میرے گھر آ کے بہ گئے، ساڈے گھر ہی وہی بہ کے پٹن ڈے میں داڑی. خداوند تمہیں ایک بڑا کار دے، اے کار مینوں دے دے. بیوی کول ہی بیٹھی کہتی ہے تھوڑے لفظ میں کینسل کرنے یہ سنا دے. میں کیا آمین. بڑے اپنے رہتے گلت گلا جادوگر والی. مجھے یاد ہے کہ میں کمارا سا تو میں فٹ بال سینا، فٹ بال سینا سا نال میں پڑھنا سا. نجومی کہتے ہاتھ بکھا لو، آتے ہاتھ بکھا لو. میں فٹ بال سینا چھڈ کے دوڑیا باہر، انگوٹھیاں پہ میں لائیاں جیب پہ. میں کہا بابا جی دیکھو بھی نصیب چ کوئی پڑھائی جڑی ہے میں کوئی پڑھا گا کہ نہیں. نہیں نصیب چ کوئی پڑھائی نہیں، لکیر کوئی نہیں. میں کہا چل دبا بابا بڑا تو بابا میں نامی چ پڑھن دیا. جناب وہ آدھے ہاتھ پکھا لو، کی آدھے نے وہ تمہوں ہاتھ پکھا جاتا ہے. کی کرتا ہے بڑا بابا جی ہاں جی یہ تو پوچھو میرا کی بنے گا. وہ آپ پنجے سے بند تو کی بننا انہیں کٹو جی تو کی تو وہ آئے نہیں پڑتا آؤں سوٹا پوا کے تمہیں بڑی کوٹھی ملنی ہے. آپ تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے تھے، تمہیں کی دین دیا تھی بڑے خوش ہو گئے. بابا جی کیا بات ہے. بابا کتنے پیسے کہتے ہیں 1 لاکھ تھوڑی مت بچی تھی. وہ توتا آپ پنجروں باہر آؤں دیا تمہیں کی کٹے گا پنجروں باہر. آپ کتنے بیٹھا توتا صاحب، نجومی کتنے بیٹھا تھا. تمہیں کہنا ہے تمہیں بنگلہ ملنا، تمہیں بڑا خدا نے دینا. تمہیں کی کرنا ہے وہ لگتا بندہ گنڈلے آ گیا. تمہیں بڑا دینا انہیں. وہاں پوچھا کی دینا انہیں کتنے آ گئے تھلے.
بابا جی میرا بانڈ کٹا دو، میرا بانڈ کٹا دو، میرا بانڈ کٹا دو. سن کے وہ گیا تو گیا تو جیب تو کٹ لیا، کتوں کٹ لیا. کہتا وہ بابا جی گل تو پوری سن لیا کرو. مڑ جاؤ. ہاں جی ٹھیک ہے، پھر مڑ جاؤ، مڑ جاؤ. اب مجھے میرے بھائی واسطے نے بڑی خوبصورت بات بتائی. کہتے بھائی صاحب میں کنوینشن پر گیا، سیال کوٹ کنوینشن سے آدھا اتنے میں گیا تو اتنے ایک سادھو صاحب کہہ لگے بڑا کون سے سادھو صاحب سوال کرتا ہے. آدھا میرا دوست لے گیا، میں کہ یار کنوینشن لگی خدا دے بڑے بڑے خادم آئے نے سادھو صاحب. آدھا سادھو صاحب جناب بیٹھے نے تے اپنے پودے نو گالاں کڈے پے اور تیری میں ہاتھ آدھا پھر دیکھا کہ ایک بڈھی وہ ایس پاسے دوسری بڈھی ایس پاسے. میں کہا دو بڈیاں لا. آدھا انہیں کیا انہوں ہاتھ جوڑ انج کر کے جوڑ. کہتے میں کہ دعا کر لگا. آدھا انہیں کیا بھائی دروانجے جو دروانجے آدھا پر سب کو صحیح دسن دیا. میں کہ کوئی گل شیطان جو ہے کئی دفعہ لوگ روپ بدل کے آپ کو بہکاتے ہیں، لیکن عقل ہاتھ مار کے آج تو بات یہ تک سوچ کوئی بات ہو اس پر یقین کریں. اس بات کو یہاں پر ختم کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی دنیا میں جادو آپ ایمانداروں کو گرا نہیں سکتا. ہاللیلویا. کسی کو جس کو خدا نے برکت دی ہے اس کو کسی بندے کی نظر نہیں لگ سکتی. اے نظراں بھی لانیاں چھڑ دو رہے آ. مینو میری ٹیم کا بندہ کہتا ہے بی بی کول بیٹھی ایسا بچہ پڑھ رہا ہے. وہ بندہ کہتا ہے باجی بچہ مار میں کہتا پر ٹھیک ہے میں کہا تو ٹھیک ہے تو لات پر کرنا میں لات تو میرے کول ہی بہ کے مرچا دیکھتے مرچا ایک بیاہ تے ٹر گیا. میں آج گل سن ایک بیاہ تے میں ٹر گیا. تیل ونڈیا سی یہ ونڈیا سی ہمارا نے کٹیا جیب چو پرس چو 100 روپیہ. کہتی منڈے لو ایلو پیسہ. میں کیا ہے یہ کی میرے نہ کریے. میں پڑ لیا. میں کہا چلو کی کرن ڈے ہو. یہ مطلب ہے ایلڈر بشیر دیا ساریاں بلاواں ساریاں بیماریاں ساریاں نظریں بد کنا کٹر گئے. ایلو پیسہ ایک عقل نو ہاتھ مارو کیڑے پٹھے کام پہ یہ دو کسی خسرے نو کیوں ڈے ہو. بیاہ ہونے دھیان نہ میں مطلب کرو کرو واری جا ایک دو تے بعد چ دو پیسہ وہ میں رکھا گا فوٹو بلاوا ساری میرے اندر ہی بعد چ پیسہ منڈے پہ پیسہ کی ہو گیا. کوشش کرو وہ 100 وہ 20 آؤں بار بار کرو اگ لاؤ. سانو اگ لان ڈے آؤں کر کر کے کھائے انہوں کہنا ہائے پرے وہ ساریاں لے کے اندر. مجھے یاد ہے میرے بابیاں بیٹھے شادی ہوئی میری تو نئی نئی دلہن نیا جوڑا کار چ لے جناب آؤ کار چ اترے ہاتھ میں پھڑیا تھا جناب آئے. اما کہ نکلو جا کھلو اما نے پھڑیا جناب پانڈا گیا پانی کا نکلو. اما پی لگی آتی رو کے میں کہ نہ مجھے پتا سی میں کہ پی اچھا مرے ایک منٹ پہ کر رو کے میں کہنا میں پی میں میری ملائی دیا بھی تھا آدھی ہاتھ دوا پڑ میں مڑ جاؤ ماں ماں مڑ جا. اما بڑے چال تھے ہائے میری نو آئی ہائے میری نو آئی کھلو جا نہیں کھلو جا کھلو جا. بھائی کہتی مرے پرو لے مگر کتنا
چمڑ گئی وہ تو کہتی ویلکم یہ تو نے کرنے نے دسو یہ تو آپ کی نہ تھوڑی خیر ہوئی نہیں تھانوں ہنومان ہی پڑے گا پدم نہیں پڑے گی تھانوں اب چھڑ دو پوریاں پوریاں رسماں اور کہڑے کہڑے ٹون کے کہڑے کہڑے پھر بڑا کہہ کے مہمان آئے کھلو 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 کتنے کیتے پرانے تے پرانے تمہیں پتہ کی کرن دے کی یہ مطلب اور پتہ ہے یہ ہندوؤں کے رسم ہے کیا مطلب ہے جہے مہمان آئے نے یہاں کی بلاواں باہر رہن بلاواں کی رہن بدروواں کی رہن باہر رہن پھر کہیں گے دیو دیو کو پیسے تو بندہ پوچھے گا پیسے نہ مانگو بلاواں باہر تو بھی بلائیے چھوڑ دے قسمیں ٹائم بڑا ہو گیا کنڈیم کرے ساری بات کیا کریں گے آج کے بعد ہر فرسودہ رسومات جادو ٹونے کیا کریں گے ان کو بولے کیا کریں گے کیا کریں گے اور کہیں گے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے ہاللیلویا ایمان لانے والوں کے کیا ہوں گے ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے کیا ہوں گے بلوچ صاحب کے والد صاحب بہت ہو گئے ہم قبرستان سے آ رہے تھے اور ایک بہن نے باہر روک لیا کھلو جاؤ کھلو جاؤ کھلو جاؤ انہیں پڑھیا جناب میں چھوڑ گیا انہیں آ جاؤ میں پیچھے گڈی سے میں کیا کی ہوا انہیں پتہ ہی کی ہوا اندر گیا میں کہ اور نہیں پڑھ سکتا میں کہ تہاڈی مت بچی دی خاص کر کے میں بڈھا ہو چلا ہوں پر تہاڈی مت نہیں بچی دی یہ کی کرن دے قبراں چوں بندے آئے نے تے کتے کو نال کو بلا نہ لے آؤ بڑی بلا تے تو آپ ہے بڑی ڈین تے تو آپ ہے پٹھے پٹھے کام کرن لئی آؤ بہنوں کار کو مر جائے رسما چھڑ دو اے پانی سٹ میتھیو صاحب بھائی ارشاد بھائی اسکیل بھائی پرویز دسو کرنیاں نے ساڈا ایمان نہیں کلام ہم کلام کے خادم ہیں تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں تیرے کلام دیاں سچی جان پا میٹھے تیرے نام دیاں گلاں میٹھے تیرے نام دیاں گلاں بائبل کو میٹھے تیرے نام دیاں او میٹھے تیرے نام دیاں تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں بائبل اپنی اوپر کرے آپ نے اپنی بائبل کھولے صبح آپ نے اپنی بائبل کھولے ایسے کھولے آپ نے اپنی بائبل کھول لے اور خدا سے دعا کریں گے اپنی میں بائبل کھول لیں خداوند آج صبح تیرے کلام کی برکت آپ کے لوگوں پر اترے اگر آج کلیسیا میں کسی پر بھی جادو کا اثر ہے یسوع مسیح کے نام میں جادو کا اثر جاتا رہے کسی پر بھی جادو کا اثر ہے یسوع مسیح کے نام میں جادو کا اثر جاتا رہے کسی پر بھی کوئی بندش ہے کسی کی شادی پر بندش ہے کسی کی شادی پر کوئی بندش ہے آج یسوع کے نام میں بندش ٹوٹ جائے جو ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں میں بندش ہے دعا کرنا شروع کریں گے چل ہمیں دعا کریں گے آپ چھوڑ دیجئے کہ ٹائم بڑا ہو گیا خدا کی آج یہ مرضی ہے خدا کی رضا ہے کہ ہم تھوڑی دیر اور دعا کریں گے تھوڑی دیر اور دعا کریں گے آئیے دعا کریں کہیے خدا میں نے سن لیا ہے خدا تیرا معجزہ بڑا ہے تو بڑے بڑے کام کرتا ہے تیری جلالی قدرت بڑے بڑے کام کرتی ہے خداوند آج صبح یسوع کے نام سے اگر اس جگہ پر بیٹھے کسی بیٹی اور بیٹے کے رشتے میں رکاوٹ اور بندش ہے کلام کی قدرت سے یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے اگر کسی کی اولاد باندھی گئی ہے اگر کسی کے یوٹرس پر جادو کیا گیا ہے تو جادو یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے 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 اگر کسی کے فنانس باندھے گئے ہیں فنانس یسوع کے نام سے بحال ہو جائیں فنانس یسوع کے نام سے بحال ہو جائے اگر کوئی بیمار ہے بیمار یسوع کے نام میں شفا پا جائے
بیمار یسوع کے نام میں شفا پا جائے. خداوند روڈ ایکسیڈنٹ، ہر طرح کا ہانڈی جادو، ہر طرح کا مہان بتی کا جادو یسوع مسیح کے نام سے، ہر طرح کا لکشمی کا جادو، ہر طرح کا سنتوشی کا جادو، ہر طرح کے ہنومان کا جادو، ہر طرح کا کالا جادو، ہر طرح کا کالو کلو کا جادو یسوع مسیح کے نام سے توڑ دیا جائے. ہر طرح کی شیروں والی کا جادو، ہر طرح کی موہنی کا دیوی کا جادو یسوع مسیح کے نام میں توڑ دیا جائے. ہر طرح کا گڈو جادو کا سر یسوع کے نام میں توڑ دیا جائے. ہر طرح کا ہانڈی جادو کا سر، ہر طرح کا خداوند خدا تمام طرح کے ایسی شیطانی اثرات کے دال ماش والا جادو، انڈے کی زردی کا جادو، چاقو چھریوں والا جادو، کینچی کا جادو اور ناخنوں پر جادو، عورتوں کے بالوں کا جادو، پتلے والا جادو یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائے. یسوع کے کلام سے ختم ہو جائے. یسوع کا کلام ہر جادو کا اثر ختم کر دے. ہر پتلے کا جادو یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائے. دنیا میں جو 18 قسم کے جادو ہیں، اگر ان میں سے کسی جادو کا اثر اس چرچ پر کسی بندے بندی پر بہن بیٹی پر ہے، آج صبح یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹے. اے گندی تاثیروں نکلو بدن سے. ہر طرح کی گندی تاثیریں، ہر طرح کی گندگی کی تاثیریں، ہر طرح کی ویرانی کی تاثیریں، ہر طرح کی سستی کی تاثیریں، ہر طرح کی کاہلی کی تاثیریں اور یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹ جائیں. یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹ جائیں. یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹ جائے. اور خدا رشتوں کی بحالی، میاں بیوی میں اگر کوئی جھگڑا کروانے والی بدروہیں ہیں، یسوع کے نام سے چھوڑ دے. میاں بیوی کو چھوڑ دے. ان رشتوں کو یسوع نام میں، ان کو خدا نے جوڑا ہے، انہیں تم جدا نہیں کر سکتے. یسوع کے مار کھانے سے انہیں شفا پائی ہے. یسوع کے لہو بہانے سے ہمیں نجات اور رہائی اور مخلصی ملی ہے. خدا کا بڑا جلال، خدا کی بڑی حضوری، خدا کی بڑی قدرت بڑے زور سے جاری ہو اور آپ کے لوگ یسوع مسیح کے نام میں شفا پائیں. آپ کے لوگ یسوع مسیح کے نام میں شفا پائیں. آپ کے لوگ یسوع مسیح کے نام میں شفا پائیں. آپ کے لوگ یسوع کے نام میں شفا پائیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں. ہاللیلویا. زوردار تالی یسوع کے جلال کو. یہ گیت گاتے ہیں، دو گیت گائیں گے ہدیے کے.